بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ جو مقدس چیزیں ہیں، جیسے اللہ کا نام اس فرش پر لکھا ہوا ہے جس میں یا ائمہ معصومین کا نام فرش پر لکھا ہوا، السلام علیکم، جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو اللہ کی توہین ہوتی، معصومین علیہ السلام کی توہین ہوتی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ یا کوئی قرآن پر پیر رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو یہ نماز جو ہے وہ مقدس چیزوں کی توہین ہے۔ اللہ کے نام پر کھڑے ہو کر کے جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کون سی نماز ہو گئی ہے؟ ائمہ معصومین کے نام پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے کہ جو مقدس مقامات پر کھڑے ہو کر کے انسان نماز پڑھے گا، جس سے اللہ، رسول، مقدس مقامات، مقدس چیزیں اور ائمہ کی توہین ہو رہی، اس پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز بھی باطل ہوگی۔ چوتھی شرط نماز کے لیے یہ ہے کہ انسان کے لیے اتنی کھلی جگہ ہونا چاہیے نماز کے لیے کہ جس میں وہ آرام سے کھڑا رہ سکے، اتنی چھت نیچے نہیں ہو کہ یوں کر کے کھڑا ہے، یوں کر کے، یہ تو نماز جو ہے سکون سے تو نہیں پڑھ رہا ہے، تو بالکل جھک کر کے پڑھ رہا ہے، جو ہے ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان پوری سر کو اٹھا کے نماز پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور ایسی جگہ کہ جس میں سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتا ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے کہ رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جو کھڑے رہنے میں بھی آسانی ہو اور ساتھ ساتھ رکوع سجدہ کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، بالکل صحیح طریقے سے کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہو جاتا ہے، ایسی جگہ میں نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو ایسی چھوٹی جگہ میں زندان میں بند کر دیا جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بند کر دیا گیا، وہ ایسے ہی زندان میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 15 سال تک ایسے ہی زندان میں بند کر دیا، آدمی جہاں پر کھڑا بھی نہیں رہ سکتا ہے، جہاں پر سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے، جہاں پر جو ہے رکوع بھی نہیں کر سکتا، چاروں طرف سے اتنی چھوٹی سی جگہ جو سر اٹھا کے جو ہے کھڑا بھی نہیں رہ سکتا، تو کتنی مشکل، انسان کو کوڑے مارے جائیں تو وہ بڑی بھیانک سزا نظر آتی ہے، لیکن یہ سزا کوئی کم نہیں ہے کہ ایسی جو 15 سال تک انسان زندگی گزارے، بڑی سخت سزا ہے نا۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جیل اس کو یاد ہے، ایسی جیل کے اندر مجبوری ہو تو الگ بات، ان کو مجبوری نہیں تو ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنا ہے کہ جس میں انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، رکوع سجود بھی انجام نہیں دے سکتا ٹھکانے سے، یعنی اگر مجبوری میں ایسی جگہ میں نماز پڑھنا پڑ جائے تو پھر انسان بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھے، یہ سر جو ہے اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ سر جھکا ہوا کا، اور رکوع بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رکوع میں بھی دیواریں سامنے آ جاتی ہے،
سجدہ بھی نہیں کر سکتا کہ دیوار سامنے آ جائے. تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رکوع و سجدے کے سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کرے، کیونکہ پورا سجدہ تو کر ہی نہیں سکتا، پورا رکوع تو کر ہی نہیں سکتا. تو سر کے اشارے سے رکوع و سجود کو انجام دے گا. اور ایسی جگہ پر کھڑا ہونا جس سے ائمہ معصومین اور 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام و شہزادی کا روزہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو پشت سے اس روزے کو پشت پر رکھ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، اس کی توہین نہیں ہو جائے. لیکن اگر صاحب یہ نیچے مصلے پر جو ہے وہ روزے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا وہ عکس بنا ہوا ہوتا ہے، تو جو عکس ہے اس پر مثلاً پیر رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر توہین ہوتی تو اس پر بھی پیر نہیں رکھے. توہین نہیں ہوتی جو اس میں چلتا ہے تو ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر روزہ اور جو ہے وہ عکس بنا ہوا ہوتا ہے. ہاں تو اگر جو توہین ہوتی تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. توہین نہیں، عام طور پر توہین نہیں ہے یہ روزے اور سر، لیکن روزے میں پشت کر کے آپ نماز پڑھیں، روزے ائمہ معصومین میں پشت کر کے آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں یا کوئی اور کام انجام دیں، عبادتیں انجام دیں، پشت کر کے انجام دینے سے توہین ہو رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز باطل ہے. آپ نے بتایا کہ اور کام مثلاً کوئی روزے کی طرف جو ہے وہ پیر سیدھا کر کے یعنی بالکل پیر ہاں، کر دے تو لیٹ جائے تو اور عرفاً توہین ہوتی تو وہ بھی نہیں کرنا. توہین جو ہے والا کام نہیں کرنا. اگر عرفاً وہ بھی تو یعنی معیار اس کا عرف ہے، عرف میں اس کو توہین سمجھا جاتا ہے تو وہ کام بھی نہیں کرے. کیا معیار ہے مثلاً عرف کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. یعنی اس علاقے میں جہاں پر روزے بنے وہاں پر دیکھیں وہاں کا عرف وہ برا محسوس ہوگا نا، تو عوام بھی آ کر آپ کو ٹوکے گی کہ بھائی اس طرح نہیں سوئیں تو روزے کی توہین ہو رہی ہے. اس کا مطلب عوام جو محسوس کر رہی ہے کہ یہاں پر توہین ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ مثلاً یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن لے کے جو ہے اس پر سو جاتے ہیں مثلاً سر رکھ کے. ہاں، اگر اس کی قرآن کی توہین ہو رہی تو جائز نہیں، لیکن اگر بعض جگہ پر جو ہے قرآن کی توہین نہیں مانی، جیسے اعتکاف میں لوگ جو ہے توہین نہیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بات اکثر نہیں. یہ ہوتا ہے کہ مدارس میں جو طالب علم ہوتے ہیں وہ یا تو قرآن سر کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں یا پھر وہ کتاب نیچے سر کے رکھ کر سوتے ہیں. تو قرآن اور کتاب کتاب میں تو خیر فرق ہے کہ قرآن کی توہین نہیں ہونا چاہیے. اگر سر پر نیچے رکھ کر کے سوتے ہیں اور قرآن کی توہین ہو رہی ہے تو اس طرح قرآن کو نیچے رکھ کر کے سونا جائز نہیں ہے. اور جو ہے اگر کوئی اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے کہ جس سے قرآن کی توہین ہو رہی تو وہ بھی جائز نہیں. البتہ روزے کو پشت کر کے انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ پشت کر کے نماز کے علاوہ کوئی اور بھی کام کرے جس سے روزے کی توہین ہو رہی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر روزے اور ہمارے پشت کرنے کی جگہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے یا دیواریں حائل ہیں جس سے عرف کے نزدیک توہین محسوس نہیں ہوتی ہے، چونکہ عرف کے نزدیک زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اس لیے کہ درمیان میں دیوار ہے اس لیے توہین محسوس نہیں ہو رہی ہے. اگرچہ کہ پشت روزے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دیوار کی وجہ سے یا فاصلے کی وجہ سے توہین نہیں ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ توہین نہیں ہو رہی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ توہین بھی نہیں ہو رہی اور بہت فاصلہ بھی ہے نہیں. یعنی گویا کہ لوگ اس کو پشت روزہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس نقطے پر خوب غور کیجیے گا. اب جو ہم جملہ کہیں کہ اگر توہین ہو رہی ہو اور توہین نہ ہو رہی ہو
دونوں صورتوں میں اگر قصد قربت حاصل ہو جاتا ہے تو نماز صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ قصد قربت حاصل ہوتی ہے یا قصد قربت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور قصد قربت کیسے حاصل نہیں ہوتی اور کیسے حاصل ہوتی یہ آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ یہ کہ فرض کرے کہ ایک بندہ ہے آ کر کے پشت روزے کھڑے ہو کر کے جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی توجہ بھی نہیں جا رہی کہ اس سے معصومین کی توہین ہو رہی ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی کہ معصومین کی توہین ہو رہی ہے۔ تو چونکہ اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی، واقع میں بھلے توہین ہو رہی ہو، عرف کے نزدیک بھلے توہین ہو رہی، لیکن اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی کہ جو ہے معصومین کی توہین ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اس کو قصد قربت حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے نا۔ دیکھا آپ نے کہ اس کی توجہ ہی نہیں کہ توہین ہو رہی ہے، تو چونکہ قصد قربت میں اس کی نیت تو قربتاً اللہ کے اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے فرمان کو بجا لانے کے لیے نماز پڑھنا، اسی کی طرف اس کی نیت ہے، اس کی تو یہ نیت بھی نہیں ہے، اس کے اندر توجہ بھی نہیں ہے کہ معصومین کے روزے کی توہین ہو رہی، اگرچہ کہ واقع میں عرف کے نزدیک توہین ہو رہی ہو، پھر بھی اس کی توجہ نہیں، اس لیے قصد قربت حاصل ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کہ توہین کے باوجود بھی قصد قربت حاصل ہو گیا، اس لیے نماز صحیح ہو گئی۔ لیکن کوئی شخص متوجہ بھی ہے کہ توہین ہو رہی ہے، اور متوجہ بھی ہے کہ توہین کرنا حرام بھی ہے، عرف میں توہین کی طرف متوجہ ہے اور عرف میں حرام بھی سمجھ رہا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے، پشت روزہ کر کے جو نماز پڑھتا ہے، تو یہاں پر قصد قربت نماز میں حاصل ہونا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا فرمان انجام دینے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کا کہ بچو تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو کیا؟ میں اللہ کی اتنی بات نہیں سمجھتا ہوں، میں نے ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں؟ ہاں تم مجھے یہ سمجھ رہے ہو بچو، تم جو ہے مجھے ناراض کر رہے ہو، اس میں کیسے قربت اللہ حاصل ہوگا؟ ہاں یہ ایک بیوقوف کسی اور کو بنانا آنا، یہ اللہ کی طرف سے ہم آپ کو ایک اسٹائل بتا رہے ہیں۔ یہ بچوں پر جو ہے نیند جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی سی جو ہے وہ بیداری آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو نماز جو ہے وہ نہ پڑھے، وہ جو کہ سائڈ میں جگہ تلاش کرے، لازمی کہ وہ سائڈ میں نماز پڑھے، اس جگہ پر نماز نہیں پڑھے، واجب کام ہے اصل میں، اس کو جو ہے چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جب نماز ہی باطل ہو جائے گی توہین کی وجہ سے، تو وہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز ہی باطل ہو جائے گی نا، فائدہ کیا ہوگا؟ جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ وہ علم کے درمیان اور جماعت کے درمیان کافی فاصلہ بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ عوام کی تعداد بھی درمیان میں ہوتی ہے، شاید اس لیے محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر حرم میں تو بہرحال اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں، بالکل پشت پڑ رہی ہے، چاہے رش زیادہ ہے پھر بھی پڑھ نہیں سکتے، پھر تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گی سائڈ میں جگہ کہ پشت حرم نہ ہو جائے۔ اچھا آقا صاحب، یہاں پر نقطہ سے معصومین کے حساب سے یا معصوم محکوم یا سید علیہ السلام اللہ معصومین کی بات کی گئی ہے، باقی جو ہے روزوں کے پشت کر کے نماز پڑھنا اچھا تو نہیں ہے، کیونکہ ان کی توہین ہو رہی ہے، لیکن ایسی توہین ہو رہی ہے
کہ جو عرف میں توہین مانی جاتی تو اہل بیت علیہ السلام کی توہین ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس کی توجہ نہیں ہے یا کوئی سمجھ رہا ہے کہ ابھی رش کا وقت ہے، تو اس سے قصد قربت اگر حاصل ہو جاتی ہے، قصد قربت جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ رش کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ چلو پڑھ لو کیونکہ ابھی یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے اصلا، تو قصد قربت اس میں حاصل ہو جائے گا، تو نماز صحیح ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہو جائے گا، گناہ گار پھر بھی رہے گا۔ جب انسان کے لیے قصد قربت حاصل ہو جائے اور معصومین کی توہین ہو رہی تو گناہ گار تو ہے لیکن قصد قربت پھر بھی ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایسے نماز پڑھے تو اس کا عرفاً کوئی توہین نہیں ہو رہی اس کو، ہاں جی ہاں وہ ٹھیک ہے، اگر وہاں پر عرفاً جو ہے کوئی توہین نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے۔ اب یہ کہ عورت و مرد کس طرح نماز میں کھڑے ہوں، اس میں محرم اور نامحرم عورتوں کا بھی کوئی فرق نہیں اس مسئلے میں۔ عورت کو چاہیے کہ جب دونوں ایک ساتھ کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو چاہے محرم عورت ہو چاہے نامحرم عورت ہو، دونوں جو ہے برابر کھڑے ہو کر کے آغا سیستانی کے نزدیک نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ عورت کو کم سے کم اتنا پیچھے کھڑے ہونا ہے کہ جو سجدے کی حالت میں زانو سے پیچھے ہونا چاہیے، زانو کے برابر سے پیچھے ہونا چاہیے، زانو کے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے۔ یہ دائیں طرف کھڑا ہونا ہے یا بائیں طرف یا پیچھے؟ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کہیں پر بھی کھڑے ہو، بالکل پیچھے کھڑے ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے ہم امام کے پیچھے مثلاً ایک امام ہے اور دوسرا ایک اکیلا بندہ ہے جو ہے وہ ہاں دائیں طرف کھڑا ہوا ہوتا ہے، جی، جماعت پڑھنا ہے تو دائیں طرف کھڑا کرو، اور جو ہے اتنا عورت کا بھی یہی مسئلہ ہے، مثلاً ہاں، عورت بھی دائیں طرف کھڑی رہے گی۔ لیکن عورت و مرد کا مسئلہ فرق ہے، عورت جماعت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی جنس سے عورت کی وجہ سے پیچھے کھڑی رہے گی، چاہے فرادہ بھی پڑھ رہی تو پیچھے کھڑی رہے گی، آگے نہیں آ سکتی۔ وہ ابھی بتانے فاصلہ کتنا رکھنا ہے وہ بتانے، پہلے ابھی آگے پیچھے کا مسئلہ دیکھیں کہ عورت کو کم سے کم اتنا پیچھے کھڑا ہونا ہے کہ سجدے کی حالت میں مرد کا جو زانو اور جو گھٹنے ٹیکتا ہے اس سے پیچھے کی طرف کھڑی ہونا چاہیے، اس سے آگے نہیں آ جائے گا۔ یہ جماعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں؟ نہیں جماعت نہیں، فرادہ میں بھی عورت کے لیے، عورت کا مسئلہ ہے، اس وقت عورت اور مرد کا مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بیوی ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، ہاں پیچھے پڑے تو کوئی حرج نہیں، پیچھے پڑے یا جو ہے دائیں طرف کھڑی رہے یا بائیں طرف؟ دائیں پر کھڑے رہے بائیں طرف کھڑے رہے، دونوں فرادہ کی بات کریں، جماعت کی بات ہی نہیں کر رہے، فرادہ میں بھی دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو زانوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، سجدے میں زانو ہوتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ورنہ نماز باطل ہو جائے۔ ابھی بتائیں گے کس طرح باطل ہوتی ہے، کس طرح کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جس نے پہلے شروع کی نماز اس کی نماز صحیح ہے، بعد میں شروع کرنے والے کی نماز باطل ہوا کرتی ہے، سب ابھی آئے گا وہ مسئلہ۔ تو زانوں کے پیچھے پیچھے رہنا، جنس سے عورت یہاں پر مراد ہے، محرم اور نامحرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، چاہے وہ اپنی بہن ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے ماں ہے، اس کو پیچھے کھڑا رہنا پڑے، وہ برابر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، چاہے فرادہ ہو چاہے جماعت ہو، فرق نہیں پڑتا، ساتھ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ ہاں ایسی بیٹھی ہے تو کوئی بات نہیں، سامنے بھی سجا کے بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مسئلہ نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے ہوتے ہیں نا بیوی کو سامنے سجا کے اس کے گرد چکر لگے طواف کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسا مسئلہ پیش آئے کہ
وہ خیالات کو جھڑک دے بس، اور کیا جھڑک سکتے، جھڑک دے، ورنہ خیالات کی وجہ سے وہ نماز باطل نہیں ہوگی، اسے باطل نہیں ہوگی، اسے باطل نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اس نماز کی کیفیت ہی ختم ہو جائے، نماز جو ہے اس کی کیفیت ختم ہو جائے، یا وہ بھول جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کچھ اور کا کام کر رہا ہوں۔ تو ایسی کیفیت میں، ایسی حالت کے اندر نماز جو ہے انسان کی باقی رہے گی۔ چھوٹے موٹے خیالات آتے رہتے، سامنے ہو یا سامنے نہ ہو ویسے خیالات آتے ہی رہتے۔ ایک جو ہے آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا، جعل اللہ انسانا مفتورا للتفکیر، کہ انسان کو اللہ نے فکر کروانے والا پیدا کیا۔ انسان فکر سے کبھی خالی نہیں ہوتا ہے، سوچتا تو رہتا ہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خیالات گزرتے رہتے۔ اور تو آیت اللہ گلپیگانی سے ایک سوال کیا کسی نے کہ میرے ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، حتیٰ معصومین علیہ السلام کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں جو خیالات رکتے ہی نہیں۔ تو گلپیگانی نے بڑا اچھا پیارا جواب دیا، کہا انسان چونکہ فکر کرنے والا بندہ ہے، فکر کرنے والی مخلوق ہے، اس لیے خیالات آتے ہیں۔ آپ اس کو جو ہے جھڑک دیں، اس طریقے سے بادل آسمان پر آ کے کس طریقے سے وہ وہاں سے چلے جایا کرتے، آپ کے ذہن میں فکر آ کے چلی جائے گی، اس کو چھوڑ دیں، اس کی طرف توجہ نہیں کریں۔ معصومین کے بارے میں بھی ان کا برے برے خیالات آئے، سوال جو استفتاء میں آیا تھا، تو پھر بھی کہتے کوئی بات نہیں، آ جاتے تو اس کو نکال دیں، وہ جو ہے تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے اگر کوئی برے خیال آتے بھی تو استغفار کر لے، باقی جو کوئی بات نہیں ہے کہتے۔ تو گلپیگانی نے کہا یہ خیالات اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح آسمان پر سے بادل گزر جاتے ہیں، خیالات بھی اسی طریقے سے گزر جائے گا، انسان جو ہے فکر نہ کرے اس کی، بہت زیادہ جو ہے انسان پریشان نہ ہو جائے کہ کیا خیالات آ گئے ہیں۔ اس لیے انسان فکر سے خالی نہیں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بادل کی طرح فکر آتی ہی رہتی ہے، اور اس فکر کے اندر کبھی اچھی فکریں آتی ہیں، کبھی جو بری فکریں بھی آ جاتی ہیں انسان، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بری فکریں تو آرام سے گزر جائے گی، اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی اور جھڑکنے کی کوشش کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت جب مرد کے پیچھے گھٹنے سے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، زانوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، چاہے فرادہ پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے۔ یہ بات اس وقت ہے کہ دونوں کے دونوں نماز پڑھو، دونوں کے ساتھ ساتھ نماز پڑھو۔ اگر جو مرد نے پہلے پڑھ لی، عورت نے بعد میں پڑھ لی، تو اس میں کوئی شرط نہیں، تو دونوں برابر کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے۔ یا عورت نے پہلے پڑھ لی، مرد نے بعد میں پڑھ لی، پھر بھی کوئی یہ بات چلے دونوں ساتھ نماز پڑھ لے، تب کی بات ہو رہی ہے۔ سجدے یعنی اس کا سجدہ کرنے کی جگہ زانوں سے آگے نہیں آ جانا چاہیے، ہاں پیچھے رہنا چاہیے۔ ہاں وسطیٰ و واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں نمازوں میں یہ حکم ہے، یعنی دونوں کے اندر یہ حکم چلے۔ لیکن اگر کوئی برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے اور دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے، دونوں جو ہے الگ الگ پڑھ رہے ہیں، پہلے مرد نے پڑھ لی، عورت بعد میں پڑھ رہی ہے، تو دونوں کی نماز صحیح ہے، یا پہلے عورت نے پڑھ لی پھر مرد نے پڑھ لی، تو دونوں کی نماز صحیح ہے۔ حالانکہ برابر بیٹھے ہوئے پھر بھی صحیح ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں اور دونوں برابر میں کھڑے ہوئے، اب کیا کریں؟ کہ اس وقت اس طرح کہ 4.5 میٹر کا فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے، 4.5 میٹر کا، سیستانی کے نزدیک 4.5 میٹر، آغائے خوئی کے نزدیک 1 بالش کا فاصلہ، 1 بالش کا فاصلہ ہو کافی ہے۔ اور سیستانی کے 4.5 میٹر، 4.5 میٹر کا مطلب یہاں سے لے کر آپ اس کمرے کے کونے تک چلے جائیں، کتنا بڑا ہو جائے گا، یعنی اس کمرے سے شاید باہر نکل جائے گا۔ ہاں احتیاط ہے، ہاں تو یہ جو 4.5 میٹر کا فاصلہ ہے، اس میں اگر احتیاط واجب کو مد نظر رکھیں تو آپ سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور وہ سیکنڈ نمبر کے مجتہد جو ہے اس کے اندر اتنے فاصلے کی ضرورت نہیں ہوا۔ آغا خوئی اس میں ایک بالش کا فاصلہ۔ آغا خمینی
وہ تو بالکل فاصلہ نہ بھی ہو، ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی عورت و مرد کی اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن اگر صاحب یہاں پر جیسے یہ گراؤنڈ فلور ہے اور اس کے اوپر جو عورتیں ساری اوپر وہ چونکہ چھت آ گئی نا تو وہ ایک ساتھ پڑھنا نہیں کہلائے گا، وہ کوئی ایک ساتھ ہی نا، دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، تب کی بات چل رہی ہے۔ ہم یہاں پر کھڑے ہو، بٹن دبا کے اوپر پہنچ جائیں گے اس طرح۔ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک صاحب، ایک دیہات سے ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا یار یہ تو بڑے عجیب و غریب جگہ ہے، وہ بڑی بلڈنگ میں دیکھا کہ لوگ آ رہے جا رہے، شان ہے، کوئی یوں سیڑھی چڑھ رہی ہے، کوئی لفٹ جا رہی ہے، کوئی آ رہے۔ وہ ایک دفعہ جو ہے خاتون، بوڑھی خاتون بیچاری 60 سال کی، لفٹ میں داخل ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اسی لفٹ سے جو ہے 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں باہر نکلی، جو ہے 14-15 سال کی۔ کہا یہ کمرہ بہت سب سے بہترین ہے کہ بوڑھی کو داخل کرو، 2 جو ہے وہ بوڑھی کو داخل کرو، 2 جوان لڑکیاں مل جائیں گی۔ یہ کوئی دیہات سے آیا ہوا تو جیسے اگر ایک مسئلہ بھی ہے نا کہ ملتی جلتی نہ ہو جگہ وہاں پر نماز پڑھا، جی صحیح بات، آپ نے بیان کیا ہاں حرکت نہ کرتی ہو بس کو، وہ تو کل جو ہے وہ بس کا، ٹرین کا اور کار کا یہ آ گیا نا مسئلہ، اس میں بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا۔ ہاں درمیان میں اگر کوئی پردہ ہے جس سے جو ہے عورت و مرد نظر نہیں آ رہے، کوئی دیوار ہے، کوئی ایسا لکڑی کا اسٹینڈ کھڑا کر دیا گیا جس سے جو ہے نظر نہیں آ رہا، تو پھر جو ہے فاصلے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر فاصلے کے شیشے میں نظر آتا ہے، اس لیے ذرا سا اشکال ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مرد و عورت نظر نہیں آ رہے، پھر جو ہے کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں، بغیر فاصلے کے بھی کام چل جائے گا۔ صلی اللہ علیہ